سورۃ الانعام کا خلاصہ کچھ اس طرح آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ انعام جانوروں کو کہا جاتا ہے اور اس میں بطور خاص 8 جانوروں کا ذکر ہوا، اس لیے اس کا نام انعام رکھا گیا۔ اور اس کے ساتھ اس لیے بھی رکھا گیا کیونکہ مشرکین جو تھے، جو کہ عرب میں تھے بہت زیادہ کثیر تعداد میں، انہوں نے جانوروں کے ساتھ بہت ساری چیزیں متعلق کر رکھی تھی اور اپنے شرکیہ عقائد کو ترویج و اشاعت دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس صورت میں تنبیہ کی اور مشرکانہ عقائد اور نظریات سے ہٹ جانے کی بات کی۔ خبردار ہو جاؤ، تمہیں تمہارا رب کہتا ہے، تمہارا اللہ کہتا ہے، ان عقائد سے بعد آ جاؤ اور اللہ رسول کو ماننا شروع ہو جاؤ۔ اس لیے اس کا نام سورہ انعام رکھا گیا۔ اور اصول دین، عقائد اور نظریات کے جتنے بھی اکثر و بیشتر معاملات ہیں وہ اسی سورۃ الانعام سے لیے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بڑی شد و مد کے ساتھ اس میں موجود ہے کہ آپ نے اپنے رب کا تعارف کیسے کروایا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے کہا کہ تم خدا بناتے ہو ان بتوں کو، ان اصنام کو، یہ پتھر سے بنے ہوئے خود ہاتھوں سے تراشے ہوئے یہ بت جو نہ خود اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں، وہ مجھے اور آپ کو کیا نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ لہذا ان کو خدا بنانا یہ کوئی عقل مندی والی بات تو نہیں ہے۔ یہاں پر رک کر ایک بات عرض کر دوں کہ آزر چچا تھا، آزر حضرت ابراہیم کا باپ نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر، آپ کے والد گرامی کا نام طارق ذکر کیا گیا ہے۔ آزر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، کیونکہ انبیاء کی جو پوری لسٹ ہے حضور نبی دو عالم سے لے کر کے حضرت آدم تک، ان سب میں والدین میں سے کوئی بھی مشرک نہیں تھا۔ نبیوں کے والد مشرک نہیں ہوتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے کہا، اور یہاں جو لفظ اب استعمال ہوا تو اس سے لوگوں کو غلطی لگتی ہے کہ شاید اب کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اب تو ابو کو کہتے ہیں، باپ کو کہتے ہیں، تو لہذا آزر باپ تھا۔ نہ، ایسا نہیں ہے۔ کبھی کبھی چچے کو بھی باپ کہا جاتا ہے، ہماری اپنی زبان میں بھی کہا جاتا ہے، عرب میں بھی کہتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں۔ عرب میں چچے کو اب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جو لفظ صحیح طور پر باپ کے لیے استعمال ہوا ہے نا قرآن و حدیث میں، وہ ہے والد کا لفظ، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں والد صاحب۔ یہی لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں بھی، جیسے اللہ فرماتا ہے لم یلد ولم یولد، اللہ کا والد نہیں ہے نہ اس کی اولاد۔ اب کا لفظ والد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ ہماری اردو زبان میں بھی ہم والد کبھی چچا کو نہیں کہتے۔ کسی نے کہا ہے والد صاحب، میرے والد صاحب آگے نہیں، ہو سکتا ہے وہ کہتا ہوں ابو آ گئے، چھوٹے ابو آ گئے، تایا ہو تو بڑے ابو آ گئے، ٹھیک ہے، لیکن کبھی یہ نہیں کہتا میرے بڑے والد صاحب آ گئے، میرے چھوٹے والد صاحب آ گئے۔ تو یہاں بھی لفظ استعمال ہوا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، کہ جب انہوں نے اپنے اب آزر سے کہا، تو اب کا مطلب چچا، یہ چچا ہے، ان چچا سے کہا کیا تم نے بتوں کو معبود بنا رکھا ہے، یہ جو نفع نقصان کے مالک نہیں؟ پھر سمجھانے کے لیے آپ نے بہت ساری باتیں کی۔ سورج جب طلوع ہوا کہا اچھا یہ خدا ہوگا، بہت بڑا ہے، بڑا چمکدار ہے، بڑا روشن ہے، یہ ہوگا۔ اور جب ڈوب گیا فرمایا نہیں، جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہوتا، جو ڈوب جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ چاند، ستارے، بہت ساری چیزیں آئی، فرمایا یہ خدا نہیں۔ پھر جب نہ ماننے کی دیکھی کہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی ان کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بڑا بت تھا نا، سب کو مار کے کاٹ کے بڑے کے گردن پہ کھلاڑی لٹکا۔ اور جب چچا نے پوچھا یہ کس نے کیا، کہا اسی سے پوچھ لو کس نے کیا، خدا مانتے ہو تو یہ بتا نہیں سکتا کس نے کیا، کہتے ہو اللہ ہے، خدا ہے، تو اس سے پوچھو کس نے کیا ہے۔ بڑی غلط بات ہے، جس نے کیا ہے پوچھو، بتاتا ہے تو
نہیں بتاتا تو میں بتاتا ہوں یہ میں نے کیا ہے. اور یہ اس لیے کیا ہے کہ اس کی کلاڑی دیکھو اس کے گردن پہ، یہ تو کلہاڑی نہیں اتار سکتا، تو یہ تمہاری میری کیا حلف کرے گا یا نفع نقصان کا مالک ہوگا. تو اللہ کی توحید کو سمجھایا. اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ فرمایا میرا خالق، میرا اللہ، میرا مالک جب نمرود کے پاس آئے نا تو نمرود سمجھتا نہیں تھا. نمرود تو اپنے آپ کو خدا سمجھ کے بیٹھا ہوا تھا. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کو سمجھانے کے لیے آئے، اس سے مکالمہ مناظرہ مباحثہ ہوا، تو کہا نمرود میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے، غروب کرتا ہے. اچھا تو مغرب سے نکال کے دکھا دے. تو اگر ہے خدا، تیرے اندر طاقت، اللہ کوئی بھی نہیں، تو کہتا ہے میں ہی ہوں اور ہمارے بت ہیں، تو چلو بتوں کو بول کے کچھ اس طرح کوئی نظام کرو، سب کو اکٹھا کرو اور مغرب سے ایک مرتبہ نکال دو، پھر بات مانی جائے گی. قرآن گواہ ہے کہ وہ لوگ ایسا نہ کر سکے. لیکن ایک مقام ایسا بھی آیا، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی نماز رہ گئی. عصر کی نماز حضور پڑھ چکے تھے اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی نماز رہ گئی، وہ نہیں پڑھے، انہوں نے نہیں پڑھی تھی. اور حضور حضرت مولا علی کی گود میں سر رکھ کر آنکھیں بند کر کے تو آرام فرمانے لگے. سوئے نہیں تھے، آرام فرمانے لگے. اور ویسے نبی سو بھی جائے نا تو آنکھ سوتی ہے. حضور نے فرمایا نبی کی آنکھ سوتی ہے، دل جاگتا رہتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو آنکھ مبارک آپ کی بند ہے. اتنے میں عصر کی نماز جاری ہے اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو فکر لاحق ہو گئی کہ میری عصر کی نماز جا رہی ہے. وہ درد تھا نماز کے چھوٹ جانے کا، کاش ہمیں بھی درد ہو. یہ درد تھا جو آنکھوں میں آنسو بن کے ٹپکا اور حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ آیا. حضور نے آنکھیں مبارک کھولی. علی تمہیں کس شے نے رلا دیا؟ یا رسول اللہ نماز عصر نہیں پڑھی. اچھا قضا پڑھنا چاہتے ہو یا ادا؟ سبحان اللہ. یا رسول اللہ آپ کا غلام ہوں تو میں قضا پڑھوں؟ نہیں، میں ادا پڑھنا چاہتا ہوں، کبھی نماز چھوٹی نہیں. ٹھیک ہے. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے بندوبست کرتے ہیں. ایسے حضور نے اشارہ کیا، جو ہی اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے عصر کے مقام پہ آ گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر مولا علی نے نماز پڑھی. یہ ایک لمبا واقعہ ہے، لیکن اس سے جو بات اخذ کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن تو کہتا ہے، حضرت ابراہیم نے کہا نمرود میرا خدا وہ ہے، میرا خالق وہ ہے کہ جو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے. تو اگر خالق ہے تو وہاں سے نکال کے دکھا. تو وہ تو نہیں نکال کے دکھا سکا، لیکن حضور نے نکالا کہ نہ نکالا؟ حضور کے اشارے سے نکلا. تو کیا حضور خدا ہے؟ نہیں، بالکل خدا نہیں، بالکل اللہ نہیں، بالکل نہیں. اللہ کے بندے ہیں لیکن بڑے خاص بندے ہیں. اگر عام بندے ہوتے تو ہر کوئی سورج نکال لیتا. وہ خاص بندے تھے جو اشارہ کریں تو سورج آ جاتا ہے. یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ کافر کچھ نہیں کر سکتا، بت بھی کچھ نہیں کر سکتا. جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے. ہاں کبھی وسیلہ مصطفیٰ سے کرتا ہے، کبھی وسیلہ اصحاب و انبیاء سے کرتا ہے، کبھی وسیلہ آل محمد و آل بیت سے کرتا ہے، اور کبھی وسیلہ اولیاء اللہ سے کرتا ہے. کبھی مجھے اور آپ کو وسیلہ ایک دوسرے کا بنا دیتا ہے. وہ تو بارش بھی دی تو بادل لے کے آتا ہے، از خود نہیں سامنے آتا. تو بار کیف اللہ کی توحید حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صحیح طور پر سمجھائی. اس سورۃ الانعام میں اس چیز کا ببانگ دہل اور بے باک انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سارا واقعہ اور تبصرہ موجود ہے.